الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ حضرت کا ایک رسالہ ہے، معمولات سلسلہ نقشبندیہ۔ یہ ٹھیک، جزاک اللہ۔ یہ جو معمولات بتائے جاتے ہیں، ان معمولات کی وضاحت ہے اور ان کے فائدے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس رسالے کا خلاصہ ان مجلسوں میں سامنے آ جائے۔ حضرت فرماتے ہیں، بیعت کا عمل کوئی رسمی اور رواجی چیز نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آج کل یہ ایک سوال ہوتا ہے بہت کہ کیا بیعت ہونا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل ضروری نہیں ہے، لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اپنی اصلاح ضروری ہے، شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسی عادت ڈالنا کہ آدمی ہر موقع پر شریعت کے تابع نظر آئے، یہ ضروری ہے۔ اب اس کے لیے اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت دے کہ وہ بغیر بیعت کے یہ حاصل کر سکے، سبحان اللہ، کوئی اس کو نہیں کہے گا کہ بیعت ہو جاؤ، لیکن عادت یہ ہے کہ اس کے بغیر کام ہوتا نہیں ہے، اس لیے ضرورت ہے۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اپنی اصلاح ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے سالک کو کچھ معمولات اور وظائف بتائے جاتے ہیں، جن پر باقاعدگی سے عمل کرنے سے زندگی میں اسلامی، ایمانی اور قرآنی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ محبت الہی اس طرح انگ انگ میں سما جاتی ہے کہ آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بولنا اور پاؤں کا چلنا بدل جاتا ہے۔ آدمی ایسا محسوس کرتا ہے کہ میرے اوپر منافقت اور دو رنگی کا غلاف چڑھا ہوا تھا جو اتر گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحیح طریقے سے جو لوگ معمولات کر لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی پرانی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، تو کھلے طور پر ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے کی زندگی میں معاملہ بالکل الگ تھا۔ ہمیں ہر وقت یہ فکر ہوتی تھی ہمیں مانا جائے، ہمیں عزت دی جائے، ہمیں نمایاں ہونے کا موقع ملے۔ اب ان سب چکروں کی فکر ہی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ عزت دیتے ہیں۔ معمولات: وقوف قلبی، مراقبہ، تلاوت قرآن، استغفار، درود شریف۔ اور ایک اور لکھتے ہیں حضرت، رابطہ شیخ، معمولات ہی میں باقاعدہ۔ آگے فرماتے ہیں، جس طرح ایک بیج میں درخت بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور اگر اس بیج کو کسی مالی کے زیر نگرانی چند دن زرخیز زمین میں پرورش پانے کا موقع مل جائے تو پھل پھول والا درخت بن جاتا ہے، اسی طرح سالک اگر کچھ دن شیخ کے زیر سایہ ان اوراد و وظائف کو کر لے تو اس کی شخصیت پر حسن اخلاق کے پھول کھلتے ہیں اور اس کا شجر امید بارآور ہوتا ہے۔ یہ معمولات انسان کے باطنی امراض کے علاج کے لیے ایک تیر بہدف نسخہ ہیں۔ ان کا فائدہ مند ہونا ایسا ہی یقینی ہے جیسا چینی کا میٹھا ہونا یقینی ہے۔ جس طرح یہ یقینی بات ہے کہ چینی میٹھی ہوتی ہے، اسی طرح یہ یقینی بات ہے کہ ان معمولات سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی خاص بات تو نہیں؟ کیا؟ اچھا، ماشاءاللہ، ٹھیک۔ دنیا کے کروڑوں انسانوں نے اب تک اس نسخے کو آزمایا اور اس سے فائدہ پایا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی پابندی ہی نہ کرے تو پھر کیا شکایت ہے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے حالات بدلے نہیں، ہماری شکایت یہ ہے کہ آپ نے پابندی نہیں کی۔ اور یہ دعویٰ ہے کہ جو پابندی کرتا ہے اس کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔
وہ بدل جاتا ہے، لازماً بدلتا ہے۔ دعویٰ تو آسان نہیں ہے نا کرنا، دعوے کو تو آزمایا جاتا ہے، دعوے کو تو پرکھا جاتا ہے۔ ہم دعویٰ کر رہے ہیں، بے تکلف دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو آدمی پابندی سے معمولات کر لے، اس کی شخصیت نہ بدلے تو ہمیں پکڑ لے آ کر، یہ پکی بات ہے۔ اب حضرت نے تھوڑی سی تشریح کی ہے۔ وقوف قلبی بتاتے ہیں نا کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رکھو، اس کا نام ہے وقوف قلبی۔ وقوف کے لفظی معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا، وقوف قلبی کے معنی ہوئے دل پر ٹھہرنا۔ اس کا مقصد ہے اپنے دل کی مسلسل نگرانی کرنا اور دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کا دل کسی لمحے سوچ و فکر کے بغیر نہیں رہ سکتا، کوئی نہ کوئی خیال اس کے دل میں رہتا ہے۔ تو وقوف قلبی کا مقصد ہے انسان کے دل کو ادھر ادھر کے خیالات سے کاٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دیا جائے۔ مبتدی کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن مسلسل کوشش کرنے سے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ مثلا گاڑی کے ڈرائیور کی مثال پر غور کریں۔ آدمی گاڑی چلاتا ہے اور اپنے ساتھ والے سے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بالکل آٹومیٹک حرکت کرتے ہیں اور موقع کی مناسبت سے گاڑی کے اسٹیئرنگ، گیئر، کلچ، بریک کو حرکت دے رہے ہوتے ہیں۔ سب کرتے ہیں نا اس کا تجربہ گاڑی چلانے والے۔ مسلسل بعض ڈرائیوروں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، بلکہ اکثر کو ہوتی ہے۔ میں پریشان ہوتا ہوں ایسے لوگوں سے، میرے ساتھ جو چلتا ہے اس کی عادت ہے کہ وہ بے ضرورت بالکل نہیں بولتا، بڑی خوبی ہے اس میں۔ تو جو بولنے والا بھی آدمی ہے وہ غلطی تو نہیں کرتا نہ چلانے میں، باتیں کرتا رہتا ہے، اور جہاں بریک کی ضرورت ہو تو پاؤں خود بخود دب ہی جاتا ہے اس کا، جہاں گیئر بدلنا ہے تو ہاتھ اس کا چل ہی جاتا ہے، جہاں موڑنا ہے وہاں ہاتھ اسٹیئرنگ کو موڑ ہی دیتا ہے۔ یہ جو اس کا ذہن گاڑی کی ڈرائیونگ کی طرف لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ باتیں بھی کر رہا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن لگا رہے۔ دوسری مثال، دیہاتوں میں بعض اوقات عورتیں گھڑا سر پر رکھ کر دور سے پانی بھر کر لاتی ہیں۔ عجیب مثال ڈھونڈ کے لائے۔ بعض عورتوں کو گھڑا اٹھانے کی اتنی مشق ہو جاتی ہے کہ گھڑے کو ہاتھ سے پکڑے بغیر بھی وہ سیدھا چلتی رہتی ہیں، باتیں بھی کرتی ہیں، اونچی نیچی جگہ سے بھی گزرتی ہیں، مگر بغیر ارادے کے اپنے گھڑے کی طرف بھی دھیان لگا ہوا ہوتا، کبھی نہیں گرتا۔ ہم نے تو دیکھا پہاڑی راستوں پر بھی وہاں زیادہ ضرورت پڑتی ہے پانی دور سے لانے کی، تو گھڑا بھرا ہوا ہے اور پہاڑ کے راستے پر چڑھ رہی ہیں، سیدھی آرام سے چڑھ رہی ہیں۔ نمبر 3، تیسری مثال، بچہ اسکول جا رہا ہے اور بچے کا امتحان کا رزلٹ آنے والا ہے۔ ماں نے بچے کو تیار کر کے بھیجا، آج وہ رزلٹ لے کر آئے گا، جب تک نہیں آیا دھیان ادھر ہی لگا رہتا ہے کہ اللہ جانے کیا رزلٹ آئے گا، کتنا نمبر آئے گا، سارے کام کر رہی ہے اور دل ادھر لگا ہوا ہے۔ حضرت نے ایک مثال یہاں نہیں لکھی ہے، زبانی ہم نے سنی حضرت سے، کہ ساس بہو کی لڑائی ہو جائے کسی دن، اور بہو جو ہے وہ شریف ہے، جواب نہیں دیتی زیادہ، ساس نے کچھ غلط بات کہہ دی، ڈانٹ دیا۔ اب بہو کا کیا حال ہوگا؟ موڈ تو خراب ہوگا، لیکن کام تو گھر کا کرنا ہی ہے۔ اب وہ کھانا بنا رہی ہے، وہ روٹی بنا رہی ہے، وہ آٹا گوندھ رہی ہے، وہ کپڑے دھو رہی ہے، مگر دھیان ادھر ہی لگا ہوا ہے کہ آج میری ساس نے مجھے ایسا کہہ دیا۔ مستقل وہیں دھیان رہے گا، غصہ رہے گا، موڈ خراب رہے گا، سارے کام بھی کرتی رہے گی۔ وہ جو دھیان ساس کی بات کی طرف لگا ہوا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وقوف قلبی ہی تو ہے۔ وہ سارے کام ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، مگر دھیان ایک طرف ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آدمی کا دل لگا رہے۔ حضرت نے دلیل پیش کی ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ کا زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ زیادہ کیسے ہوگا؟ کثرت کیسے ہوگی؟ زبان سے تو نہیں ہو سکتی، دل سے ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا، تعریف کی ان بندوں کی جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، ہر حال میں۔ اب ہر حال میں کیا تسبیح پڑھتا رہے گا آدمی؟
کھڑے ہوئے بھی تسبیح پڑھ رہا ہے، کہیں جا رہا ہے تو تسبیح پڑھ رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اٹھے ہوئے، اور بیٹھنے کا مطلب کوئی کام بیٹھے ہوئے۔ تو آدمی کام کرے گا یا تسبیح پڑھے گا؟ ظاہر ہے ہر وقت نہیں پڑھ سکتا۔ اور تعریف ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ دل میں یاد کرنا مراد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقاعدہ احادیث میں یہ لفظ آیا ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، حضور علیہ السلام تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ یہ جو دل سے اللہ کو یاد رکھنا ہے، اس کی فضیلت حدیث سے نقل کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ ذکر خفی، چھپا ہوا ذکر جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں، وہ زبان والے ذکر سے 70 درجے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے اور کرامن کاتبین اعمال نامے لے کر آئیں گے، تو ارشاد ہوگا کہ فلاں بندے کے اعمال دیکھو کچھ اور باقی ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے ہم نے تو کوئی بھی چیز لکھنے سے نہیں چھوڑی، ہر چیز کو لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی ایسی ہے جس کو تم نے نہیں لکھا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ ذکر خفی ہے جو دل سے بندہ ذکر، اس کا بندوں کو، فرشتوں کو کیا پتہ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ذکر قلبی کو فرشتے بھی نہیں سن سکتے، البتہ ان کو ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی یاد کی خوشبو تھی۔ اب جب آدمی اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث میں آیا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کی صفائی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، یا صفائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ برتن گندے ہو جاتے ہیں تو برتن صاف کرنے کے لیے آج کل تو صابن بھی الگ آتے ہیں، پاؤڈر آتے ہیں، مانجنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے الگ الگ چیزیں آتی ہیں طرح طرح کی۔ تو ہر چیز کی صفائی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، دلوں کی صفائی کا ذریعہ اللہ کی یاد ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وعدہ ہے نا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم ادھر اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو ادھر ہمیں یاد کیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے انا جلیس من ذکرنی، میں اس آدمی کا ہم نشین ہوتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے، جو میرا ذکر کرتا ہے۔ تو اگر بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہم نشین ہیں۔ دل جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ جو دل اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور سب سے خاص فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ کو یاد کرنے کی عادت ہو جائے گی تو جب تک بندے کے دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے شیطان کا قابو نہیں چلتا۔ یہ پکی بات ہے۔ ہم لوگوں سے جب بھی گناہ ہوتے ہیں بعد میں آپ سمجھیں غور کر کے تو پتہ چلے گا کہ جس وقت ہم گناہ میں مبتلا تھے اللہ کو بھول گئے تھے، اس لیے گناہ ہو رہا تھا۔ حدیث میں یہ بات ہے کہ شیطان آدمی کے دل کے پاس جمع بیٹھا رہتا ہے، جیسے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے بندہ تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو پھر شیطان آ جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ اللہ سے دعا کی کہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کی صورت مجھ پر منکشف کر دی جائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان دل کے بائیں طرف مچھر کی سی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے منہ پر ایک لمبی سی سونڈ جیسی چیز ہے جس کو سوئی کی طرح سے وہ دل کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اگر وہاں
اس دل کے اندر اللہ کا ذکر پاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر اللہ کا ذکر نہیں پاتا تو وہ سوئی اس کے اندر گھسا دیتا ہے، چبھو دیتا ہے۔ تو اب یہ ذکر کی جو فضیلتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم اس جگہ یاد کر لیں، آسانی ہو جائے گی۔ بس میں زیادہ ہمت نہیں پا رہا ہوں اس وقت بولنے کی، آسانی کے لیے یہ راستہ اختیار کیا کہ کچھ پڑھ کر سنا دیا۔ وقوف قلبی جو ہے اس کو غیر اہم نہ سمجھیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اصل وہی ہے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا، اور عادت ڈالنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ بار بار یاد کریں، قصداً یاد کریں، بھول تو ہوگی مگر بھولنے کے بعد پھر یاد آئے گا تو اس پر ندامت اپنے دل میں لائیں کہ بتاؤ ہم بھول گئے، پھر یاد کریں، پھر بھولیں گے، پھر یاد کریں، پھر بھولیں گے، پھر یاد کریں۔ یعنی ہمیں تو سچی بات ہے، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، مگر یہ بات بالکل واضح طور پر یاد ہے۔ حضرت کی صحبت میں جانے کے بعد اور حضرت سے استفادے کے بعد کھلے طور پر یہ بات یاد ہے کہ بار بار بھول ہوتی تھی اور فوراً اللہ کا خیال آتا تھا، اور یہ خیال آتا تھا کہ بھول گئے ہم، خامخواہ یاد رکھنا چاہیے تھا۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر ارادہ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ہر وقت اللہ کی یاد آدمی کو رہنے لگتی ہے۔ اس کو بنائیں، اپنے مزاج میں لائیں، اور غفلت سے بچنے کے لیے ایک ظاہری ترکیب یہ ہے کہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیں۔ جتنا زیادہ باوضو رہیں گے اتنا زیادہ وقوف قلبی آسان ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ جب وضو ہوگا تو اللہ کے ذکر کا نور بھی زیادہ حاصل ہوگا، گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ نمبر 1 پر گناہوں سے بچانے کے لیے ہیں، اور نمبر 2 پر عبادات کی عادت ڈالنے کے لیے ہیں۔ ہمارے اس زمانے میں میں جانتا ہوں ذاتی طور پر بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے پیچھا چھوٹ جائے کسی طرح۔ بہت جوان ملتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کبھی کبھی تو مجھے رونا آ جاتا ہے آدمی کا میسج سن کر یا پڑھ کر کہ کوئی آدمی کسی کو اپنا عیب تو بتایا نہیں کرتا، لیکن یہ آدمی بتا رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت پریشان ہے اپنے گناہ سے اور بچنا چاہتا ہے، پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ ظاہر بات ہے اسی لیے آدمی بتاتا ہے، اس کا مقصد ہے کوئی راستہ اس کو بتا دیا جائے گناہ سے بچنے کا۔ بہت ہی دل پر اثر ہوتا ہے ایسے وقت میں، تو سمجھ لیں کہ گناہوں سے بچنے کا جو راستہ ہے وہ ذکر اللہ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد ہی سب سے بڑا محافظ ہے آدمی کے لیے گناہوں سے۔ جب وضو ہوگا، اللہ کی یاد دل میں ہوگی، تو گناہوں کے اول تو خیالات جلدی سے آئیں گے نہیں، اور آئیں گے تو ہٹ جائیں گے، اور کم سے کم اتنا تو پکی بات ہے، اتنا تو ضرور ہوگا کہ آدمی اگر گناہ کے قریب بھی چلا جائے گا تو واپس آ جائے گا اور گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دوام ذکر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت مختصر سی دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔